بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو آج میں اپنے نوجوان وکلا بھائیوں کے لیے ایک نوٹ میں نے تیار کیا ہے، کیونکہ اکثر ہمیں میڈیکل جو ہے اس کے پڑھنے میں اور میڈیکل کے سمجھنے میں معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے دشوار نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میڈیکل ریلیٹڈ یہ لینگویج ہوتی ہے، اور اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو وضاحت ہے، وہ بھی ساری میڈیکل پس منظر میں ہی کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت، ایک نوٹ میں نے تھوڑا تیار کیا ہے، وہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ عام لوگوں کو بھی اس سے آگاہی حاصل کرنا فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ عام طور پہ جب کوئی لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوتے ہیں، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو زخمی ہوتے ہیں، جو مضروب ہوتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، اور ہسپتال میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا معائنہ کرتے ہیں، اور وہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور اس پہ جو چیزیں مینشن کی جاتی ہیں ان سے آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا جو ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہی آگے چل کے کیس میں ڈسکس ہونا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ زخم جو ہوتے ہیں وہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، اور کون کون سے زخموں کو کس طرح میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ زخم جو ہے انسانی جسم پر لگتے ہیں، یا انسانی زخموں کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہیں۔ تو انسانی جسم کی زخموں کی اقسام جو ہے وہ 4 قسم کی ہیں، ان کو 4 لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکینیکل زخم یا مشینی زخم۔ دوسرا جو ہے وہ ہے فائر لگنے کی وجہ سے زخم جو ہوتا ہے، فائر جو انجری ہے، اس کو دوسری قسم اس کی جو ہے زخم کی یہ ہے۔ تیسری جو انجری ہے، یا تیسری جو صورتحال ہے کہ وہ کس طرح زخم لگ سکتا ہے، وہ ہے حادثے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی زخم کا لگ جانا، یا حرارت کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے۔ تو چوتھی اس میں جو ہے وہ ہے گرمی کے تھرمل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تھرمل کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا گرم جو ہے، اگر کوئی جل گیا ہے، یا اس کے گرمی کے حوالے سے کوئی انجری ہے، تو اس کو یہ 4 اقسام میں یہ انجریز جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہیں۔ یہ 4 قسم کے زخم جو ہیں وہ انسانی جسم پر لگتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ جائزہ لیں گے کہ میکینیکل جو جسم پر میکینیکل زخم جو لگتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے، وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مثلا یہ یاد رکھیے گا کہ انسانی جسم کو فزیکل جو وائلنس ہوتا ہے، فزیکلی اگر کسی پہ وائلنس ہوا ہے، یا فزیکل کسی پہ تشدد ہوا ہے، تو وہ اس صورت میں جو بھی زخم اس کو لگے گا وہ میکینیکل زخم کہلائے گا، یا مشینی زخم کہلائے گا، میکینیکل انجری کہلائے گی۔ تو عام طور پہ میکینیکل انجری سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس کی بھی جو ہے وہ آگے پھر تقریباً جو ہے وہ 3 طرح کی اقسام موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو جو ہے کہ اس میں بلنٹ فورس جو ہے مثلا کند طاقت، جو اس کو مثلاً کند طاقت کو آپ سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں کہ مثلا ڈنڈا، اس سے مارا گیا، سریا، کوئی سبل وغیرہ، مثلا جو اس کو اپنے طاقت کے ذریعے جو ہے اس سے کوئی چیز ماری گئی ہے، اور اس سے وہ زخم ہو گیا ہے دباؤ کی وجہ سے، تو اس کو آپ بلنٹ فورس کہیں گے۔ تو دوسری اس کی جو میکینیکل زخم کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شارپ ویپن، جو
تیز دھار آلے جنہیں ہم کہتے ہیں، تیز دھار آلہ میں مثلا چھری ہو گئی، اس میں تلوار ہو گئی، کلہاڑی ہو گئی، چاقو ہو گیا، خنجر ہو گیا، اسی قسم کے جو ہے مزید جو تیز دھار آلے ہیں ان کو شارپ ویپن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکینیکل زخم جو ہے یہ شارپ ویپن کی وجہ سے بھی جو واقع ہوگا وہ مکینیکل زخم ہوگا، مکینیکل انجری ہوگی۔ تو تیسری انجری جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ آتشی اسلحے سے ہوتی ہے، فائر لگنے سے، کوئی پسٹل کا فائر، کوئی کلیشن کا فائر، کسی بھی قسم کا اگر لگتا ہے تو اس میں مثلا بندوق ہو گئی، ریوالور ہو گیا، اس میں رائفل ہو گئی، اس میں جناب اب بڑی مزید کافی سارے جو ہے وہ آتشی اسلحے جو ہے وہ اس وقت آ چکے ہیں۔ تو آتشی اسلحہ جو بھی ہوگا، آتشی یعنی جو بھی ایسا مواد جو کو بارود کی صورت میں، تو اس کو فائر آرمز، یہ تین مکینیکل جو انجریز ہیں یہ اس کی تین اقسام ہیں۔ تو اس میں اس کے بعد جو مکینیکل انجریز ہیں ان میں ان کی اقسام جو ہوتی ہیں وہ آگے پھر ان کی اقسام ہیں آگے کہ مکینیکل انجریز کی کون کون سی اقسام ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ایبریزن جو ہوتا ہے یہ خراش کو کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی خراش لگ گئی ہے، کوئی ناخن سے اس کو خراش لگی ہے، یا کوئی ایسی کوئی چیز جس سے رگڑ لگی ہے اس کو خراش آئی ہے، تو خراش ایبریزن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایبریزن کی پھر آگے تین اقسام ہیں۔ وہ تین اقسام کون کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 کیا ہو گیا؟ جو سکریچ، مثلا کھرچا جائے کوئی زخم جو ہے نا وہ کوئی جسم، انسانی جسم جو ہے نا وہ کھرچنے سے جو پیدا ہو تو اس کو سکریچ۔ تو اس کے بعد گریزز، مثلا رگڑنا، اس میں وہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب اس کے جسم پہ گریزز موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا کھرچنا مطلب ہے۔ تو اس کا جو سی ہے، مثلا تیسرا، اس کی جو تیسری قسم ہے اس کو آپ پریشر اور امپرنٹ مارکس کہتے ہیں۔ مثلا اس کو اردو میں اگر لائن یا دباؤ کے نشان، کوئی لائنیں پڑ گئی جس کو چھاپنے کے نشان، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب لاسیں پڑ گئی، یہ ہو گیا۔ تو اس کی پھر جو ہے نا وہ آگے پھر جو سی ہے اس کے پھر مزید آگے جو ایبریزن جو ہے، ایبریزن جو ہے اس میں مزید اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ لکھتا ہے، اگر لکھے کہ ایبریزن جو ہے وہ کونٹیسن یعنی کفتگی، یعنی جلد کی رنگت اگر اڑ گئی ہے، مثلا ایسے اس کو خراشیں آئی ہیں کہ اس کی جلد کی جو رنگت ہے وہ اوپر سے جو اس کی جینوئن رنگت ہے وہ اگر اڑ گئی ہے، تو اس کے بعد تیسری ہو سکتی ہے کہ لیسریشن یعنی پھٹنا، پھٹا ہوا زخم یا پھٹ جانا، یہ بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو لیسریشن کی مزید پھر 2 اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ سپلٹس یعنی چیرنا، مثلا کچھ انسانی جسم جو ہے وہ اس چیرا جائے یا اس کی چیر آ جائے تو اس کو جو ہے سپلٹس۔ تو اس کے بعد ٹیئرز جو ہے تو وہ پھاڑنا، اگر پھٹ جائے، چیرنے اور پھٹنے میں بڑا فرق ہے۔ مثلا پھٹنا جو ہے وہ کسی ڈنڈے کی وجہ سے جو ہے نا دباؤ کی وجہ سے کوئی جسم پھٹ گیا، تو وہ اگر وہ چیرا تو وہ ظاہر ہے تیز دھار آلے سے ہی وہ چیرا، یا کسی ایسے ہی تیز دھار آلہ نہیں ہے تو کوئی ایسی کوئی چھڑی یا ایسی کوئی چیز جس سے وہ چر جائے، یا کسی کھینچنے سے وہ چر جائے۔ تو اس کی چوتھی قسم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسائڈز وانڈز، یہ انسائڈز زخم وغیرہ جو کٹس وغیرہ کٹنا، جو کٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چوتھی قسم اس کی یہ ہوتی ہے۔ پانچویں اس کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ سٹیب، زخم، پنکچر، مثلا سوراخ ہو جائے، اگر کسی انسانی حصے میں، کسی انسانی جسم کے حصے میں سوراخ ہو جائے تو وہ بھی اس کو لکھا جائے گا سٹیبز،
اسٹیپس یا پنکچرز، اسٹیپس پنکچرز، اسٹیپ وانٹس یا پنکچرز، وہ کچھ بھی اس میں اگر سوراخ ہو گیا تو اس میں، اگر زخم ہے تو پھر اس کو پنکچر۔ یہ جو اس کا چوتھا ہے اپنا چھٹا ہے، وہ ہے فائر آرمز انجری، آتشی اسلحہ سے زخم۔ اگر اس کو آتشی اسلحہ سے زخمی کیا گیا، گولی ماری گئی ہے، تو وہ اس کی یہ 5 قسمیں ہیں جی میکینیکل زخم کی، اور 5 اقسام کی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی تشریح اور اس کی کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ویلاگز جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی اس کی لینتھ کا تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے نا سارے پھر آگے کافی ساری ایسی چیزیں کہ آبریزن کی خراش کی تعریف کیا ہے، تو ان کی تعریف یہ پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر مناسب سمجھیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، اور کوشش کروں گا میں کہ یہ جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ میں تمام چیزیں جو ہیں ان کو باری باری جو ہے نا وہ ایپیسوڈ وائز اس کو کور کروں۔ تو یہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی، تو اس کی انشاءاللہ میں 3-4 ایپیسوڈ میں یہ ساری میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے متعلق جتنی بھی اس کی معلومات ہیں وہ میں اپنے علم کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔